الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 2-2.5 مہینہ پہلے ہی مسلمانوں کی ایک عید گزری. آج پھر دوسری عید ہے. ساری دنیا کے مسلمان اس عید کی عبادت کی ادائیگی میں متحد نظر آتے ہیں. فرقے جو بڑی زبردست بلا ہے ایک مذہبی دنیا کے لیے، یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور قومیتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، نسلیں پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف ایک ہی بات کہ اللہ کا حکم ہے یہ جانوروں کا ذبح کرنا، تو ہر جگہ پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں. یوں ساری دنیا کے مسلمان متحد اور اکٹھے نظر آتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا اکٹھ اور اتحاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ ہمہ وقتی نصیب ہو جائے تو چلیے تھوڑا تھوڑا صحیح کبھی نہ کبھی تو متحد ہوتے ہیں ہم. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی. اس عید کی جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی تو پہچان ہی قربانی ہے. اسے تو کہتے ہی عید قربان ہے. عربی میں اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جنہیں جاہل عید الضحیٰ کہتے رہتے ہیں. یہ عید الضحیٰ نہیں، عید الاضحیٰ ہے. ضحیٰ تو کہتے ہیں دوپہر کے وقت کو، جو تھوڑا سا پہلے وقت ہوتا ہے. اس میں جو چیز ہے اصلی وہ کوئی وقت نہیں بلکہ وہ ہے قربانی. تو قربانی کے لیے جو لفظ عربی میں وہ ہے الاضحیٰ، جمع کا صیغہ. مسلمانوں نے جو نبی کے زمانے کے مسلمان تھے، سچے پکے،
جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ آنے والی دنیا قیامت تک اگر ان کے ایمان کے دعووں میں ان سچے ایمان والوں کے ایمان کی خوشبو ہوئی تو پھر وہ مومن ہے، وگرنہ وہ کوئی مومن نہیں۔ یہ سچے مسلمان، سچے مومن۔ قربانی کا حکم آیا، قربانیاں کی، ہو گئی قربانیاں، لیکن اندر جو خرش تھی تھوڑی بہت، اس کے متعلق وضاحت مانگی اپنے مرشد سے سچے مسلمانوں نے۔ وضاحت ماننے والے بھی لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو حیل و حجت، سوالات، اس کا کیا مطلب ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے، کر لیں تو کیا ہوگا، نہ کریں تو کیا ہوگا، کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی وغیرہ۔ جان چھڑانے کے لیے مختلف قسم کے سوالات پہلے، اور جب کوئی صورت نہ بنی بچنے کی، مجبوراً عمل کرنا پڑا تو کر دیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو انہیں قربانی کا حکم ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ اس قربانی میں یہ پوری شکل موجود ہے کہ حکم ہوا کہ جانور ذبح کرو۔ ایک مسئلہ تھا ان کا، بات لمبی ہو جائے گی، وہ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا اگر جانور ذبح کرو گے تو۔ جانور تھی گائے، اور گائے جو ہے یہ یہودیوں کا خدا ہے، معبود ہے۔ جیسے ہندو کے ہاں گائے کو ذبح کرنا جرم ہے، اسی طرح یہودی بھی گائے کو ذبح کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، کرنا چاہتے نہیں تھے، قرآن کا لفظ ہے ما کادوا یفعلون، کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو سوالات شروع کر دیے، اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے رب سے پوچھ کر بتائیے ہمیں، صرف گائے کہہ دیا، گائے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنے رنگ ہوتے ہیں، کتنی عمریں ہوتی ہیں، کون سی گائے ہے وہ جس گائے کو ہم نے ذبح کرنا ہے؟ کیونکہ کرنے کو دل نہیں تھا تو یہ سوالات، شاید کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ جواب آیا وہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بچی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک جوان خوبصورت گائے ہونی چاہیے۔ گائے ذبح کروا کے ان سے جو ایک مسئلہ تھا وہ تو خیر حل ہوا اور ہونا ہی تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن ضرب لگائی گئی اس معبود پہ جو انہوں نے اپنے دلوں میں جسے جگہ دی ہوئی تھی۔ اس گائے کو ذبح کرایا گیا تاکہ یہ گائے ذبح ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی ان کو کہ جسے ذبح کیا جائے اس نے ہمارا کیا کرنا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا اور ہم سے کیا لے گا، اس سے کیا ڈرنا اور اس سے کیا مانگنا۔ تو اس بت پہ یہ ضرب لگائی گئی تھی۔ سبحان اللہ، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو سوالات مختلف، سوالات مختلف، جواب تو آ گیا کہ ایک جوان گائے ذبح کر دو، لیکن چونکہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر سوال کر دیا، جی پوچھئے گائے تو بڑے رنگ کی ہوتی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، معلوم ہو؟ حکم آیا بقرۃ صفرا فاقع لونها تسر الناظرین، تین چیزیں، زرد رنگ کی گائے ہے اور صحت اس کی اتنی اچھی ہے کہ اس کا رنگ چمک رہا ہے،
تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، اسے لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، واہ کیا گائے بھائی کیا گائے۔ یہ ساری صفتیں اس میں ہونی چاہیے۔ اب جو وہ لمکاتے تھے تو اس سے شرطیں بڑھتی جاتی تھی اور گائے مہنگی ہوتی جاتی تھی۔ اور یہی کچھ انسانی زندگی میں ایک مسئلہ ہے، جب اللہ کے حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو، حجتیں کرے ہیلے کرے، تو پھر وہ کبھی نہیں ہو پاتا، بندہ سارے حکموں سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ اس لیے جو کرنے کے کام ہے ان میں حجتیں نہیں، ان میں نفس کی نہیں ماننی، صرف ایک اللہ کی ماننی ہوتی ہے۔ اس کی مان کر مشکل سمجھتے ہوئے بھی کر گزریں تو پھر آئندہ کے لیے اللہ اسے آسان کر دیتے ہیں، اس کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہر میرا کام، حضرت انسان کا ہر کام جو سرے چڑھتا ہے، کچھ تو سرے نہیں چڑھتے، وہ لمبی بات ہو جائے گی، انہیں چھوڑیے۔ جو سرے چڑھتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے تو وہ پھر کیسے سرے چڑھ جاتے ہیں؟ جو مالک ہے، جب اس کو پسند نہیں تو کیوں میرا وہ کام سرے چڑھنے دیتا ہے؟ تو یہ اس نے اپنی حاکمیت اور میرے اختیار کا جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے میرا اللہ۔ باقی ساری مخلوقوں نے جو عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور وہ کر رہے ہیں، پرندوں سے لے کر چرندوں تک، ستاروں سے لے کر سورج تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر چیز ہمہ وقت رب کی عبادت میں ہے، لیکن ان کی عبادت کرنے یا نہ کرنے پہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ میرا الگ تھلگ مسئلہ ساری مخلوقوں سے جو میری فضیلت کا سما ہے کہ میں سب سے افضل بنایا گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری عبادت کی شکل میں اللہ وہ عبادت دیکھنا چاہتے تھے جس کے نہ کرنے کا اختیار بھی ہو کرنے والے کو، لیکن پھر وہ اپنے رب حاکم کو راضی کرنے کے لیے کرے تو رب اس کو پسند کرتا ہے، اور پھر رب راضی ہوتا ہے۔ رب کے راضی ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو اسے نہیں پسند ان کے ہونے کا اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ چلو نہیں منو چنگا پرے کرتے پیا کرے، آپ بھگتے گا یوں۔ اگر وہ اذن نہ دے تو پھر نہیں ہو سکتا، وہ اذن دیتا ہے تو ہو جاتا ہے میرا کام۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اسے پسند ہے تو پھر اذن نہیں، پھر میرے پورے کرنے میں اس کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی رحمتیں بانٹنے کا انداز ہے، وہ اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے۔ یہودیوں نے ہیل و حجت کی، دل نہیں چاہتا تھا، مشکل میں تھے تو ان کے لیے قربانی آسان ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی، آسانی ہو گئی، ان کے لیے مشکل ہو گئی جی، اور مہنگی اور مہنگی اور مہنگی۔ پھر پوچھ دیا تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو، یہ وہ گائے ہونی چاہیے جو ہل بھی نہ چلاتی ہو اور کنویں پہ پانی بھی نہ کھینچتی ہو۔ یہ دو کام کرتے تھے اس زمانے میں جانور، ساری ویلی پھٹی ان پھڑ کے ذبح کرو تاکہ پتہ لگے تو اسی اپنا معبود ذبح کر دیتا ہے۔ یوں مہنگی ہوتی گئی گائے، مشکل ہوتی گئی، لیکن امت محمد کریم یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی وہ امت ہے جس کی خوش قسمتیاں اور فضیلتیں پہلی کتابوں میں بھی ان کے پیغمبر کی فضیلت کے ساتھ اس امت کی فضیلتیں بھی مذکور ہیں جی۔ پیغمبر سب سے پیغمبروں سے اونچا تو سب سے اونچے پیغمبر کو امت بھی سب سے اونچی۔ پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری،
میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ پہلی امت فتویٰ تھی. امت فتویٰ، سب جتنی امتیں تھیں وہ امت فتویٰ تھی. فتویٰ کیا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ ہوتا ہے فتویٰ. ناجائز سے بچ جاؤ اور جائز پہ عمل کرو. جی ایک درمیان کی چیز ہوتی ہے جائز اور ناجائز کے درمیان، جس کے جائز ہونے پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا اور جس کے ناجائز ہونے پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا علماء کا، اہل علم کا، اسے کہتے ہیں مشتبہ. اسے کہتے ہیں مشتبہ. مشتبہ پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ انہیں ذرا آسان لگتا ہے. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن کے دلوں میں کجی ہے اور بیماری ہے وہ مشتبہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. جی لیکن میں ہوں امت تقوی. مشتبہ ہے کیونکہ اتفاق نہیں. ایک چھوٹا سا گنجائش بنتا ہے کسی کے کرنے کے لیے، چھوٹی سی بنتی ہے گنجائش، کمزور ہے، ماڑا ہے، غریب ہے، چلو مشتبہ تے ہی عمل کر دے، کچھ کرے تو صحیح. لیکن امت تقوی، امت فتویٰ ہوتی ہے جس نے حرام سے بچنا ہوتا ہے بس. اور امت تقوی وہ ہوتی ہے جس نے مشتبہ سے بھی بچنا ہوتا ہے اور چلنا فتوے پہ نہیں تقوی پہ ہوتا ہے. تقوی میرے اندر کے اس جذبے کا نام ہے جو بظاہر ایک ڈر ہے. تقوی کا معنی ہم ڈر کیا جاتا ہے اردو میں، اردو کی گود چھوٹی ہے نا ذرا، تو تقوی کا معنی بھی ڈر، خوف کا معنی بھی ڈر اور خشیت کا معنی بھی ڈر. یہ سب ڈر اردو والے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے خشیت، وہ ایسا ڈر ہے جو دل دماغ پہ ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی میں اس ڈر سے آزاد نہیں ہو پاتا. اسے کہتے ہیں خشیت. جی سبحان اللہ. اور تقوی یہ بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن خشیت پہ ڈر ہوتا ہے اس کا جس کی طاقت کا میرے اوپر روب ہے، وہ بڑا تگڑا ہے. میں جتھے پہ چھپا پھڑ لیندا ہے، میں جتھے پہ چھپا مینوں ویکھدا ہے، میں جتھے بھی ہوں تے مینوں دانے پہنچاندا ہے. میں وہ کولوں منگا، میں کسی اور کولوں کیوں منگا؟ جی جڑا اینا میرے نال ہے. سبحان اللہ. جی یہ ہوتا ہے خشیت، ہر وقت ڈر، ایک لہجہ بھی میں اس کے ڈر سے آزاد نہیں ہو پاتا. اور تقوی یہ ہوتا ہے کہ ڈر تو ہے مگر ڈر اس کی طاقت کا نہیں. ڈر یہ ہے کہ اینا نعمتاں دین والا تے اینے پیار کرنے والا تے انیاں رحمتاں کرنے والا مولا، میں کوئی انج دی حرکت نہیں کرنی جہدے نال وہ ناراض ہو جائے. اس کے پیچھے ایک اطاعت کی طاقت ہوتی ہے، ایک محبت کی طاقت ہوتی ہے، ایک انعامات کے احساس کی طاقت ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں تقوی. یوں سمجھ لیجئے کہ میری امت جس کا میں فرد ہوں، میرے نبی کی امت، جی اس کو بنانے کے لیے اللہ نے جہاں باقی سب امتوں سے فضیلت بخشی، وہاں اس کی پہچان بھی ساری امتوں سے زیادہ مشکل کام سے ہوئی. جی صرف ڈر طاقت تو نہیں، اس کی محبتوں میں فرق نہ آنے پائے، اس ڈر سے میں اس کی ناراضگی مول نہیں لیتا. اسے کہتے ہیں تقوی. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. کیا کروں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. اتنا کہنے دیجیے، تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ پہلی امتوں کے لیے قربانی کرنی مشکل تھی، لیکن جب اس امت کو جس امت کو اس نے اپنے محبوب کو بخشا دیا، اس امت کی باری جب آئی
تو میرے رب نے قربانی بھی آسان کر دی، کیونکہ قربانی سارا میرا سرمایہ تھا۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ میرا سرمایہ عبادتوں کا اصل میں قربانی ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا سرمایہ اصل میں قربانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو تقوی ہے یہ بھی تو قربانی ہے۔ جی جی جی، گنجائش تو ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا، کیوں؟ کدھر وہ ناراض نہ ہو جائے، بس ایک قربانی ہے نا۔ جو حج بن رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ راضی رہے میرے اوپر۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اوے لوگوں یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کے گوشت میں اللہ کو پہنچتے نہیں۔ گوشت کھا جاندے ہو آپ کچھ وڑنے جو غریب مسکین کھا جاندے ہیں جی، ولا دماؤہا، ان کے خون بھی مجھے نہیں پہنچتے۔ ذبح کیا خون نکل گیا، ضائع ہو گیا۔ یہ آج کل کی دنیا میں وہ خون جڑا گندا ہے انہوں بھی کٹھا کر لیندے نے، پھر استعمال کرتے رہے، پتہ نہیں کدھر 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 کدھر۔ جب گرتا ہے بندہ تو یوں ہی گرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک تیسری چیز ہے کھال۔ میرا طالبی کا زمانہ تھا تو میں سوچا کرتا تھا قربانی کے باب میں خون تو خیر چلیے ہوتا ہی ہے، وہ ذبح ہوا، پیچھے گوشت بچتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں تو کھال بھی بڑی قیمتی چیز ہے جی۔ بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے محکمے، بڑی بڑی فاؤنڈیشنیں لگی ہوئی ہیں، یوں قربانی آتی ہے تو پہلے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں دیجیے قربانی، ہمیں دیجیے، اور کچھ ٹھگنے کے لیے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں پیسے جمع کرا دیں ہم آپ کی قربانی کر دیں گے۔ قربانیاں یوں ہوتی ہیں؟ یوں نہیں ہوتی جی۔ قربانی کا کیا کروں میں، کیا کیا چیز بیان کروں۔ ایک ہوتا ہے عام صدقہ، یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ جو قسم کا صدقہ توڑ دوں تو، یہ جو قتل کے بدلے میں صدقہ کرنا ہوتا ہے عیدی، جسے فدیہ کہتے ہیں، یہ صدقات ہوتے ہیں۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مال میں کچھ حصہ میرا نہیں، میرا جو مال ہوتا ہے جس کا میں مالک ہوتا ہوں اس میں سارا میرا نہیں ہوتا، دینے والا جو کچھ بہت سارا مجھے دے دیتا ہے ضرورتوں سے زائد، وہ میری عزت بڑھاتا ہے، جن کے لیے ہے ان کو بانٹنے کے لیے مجھے مقرر کرتا ہے اللہ، وہ میرا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں آت ذی القربی حقہ، یہ میری بات نہیں، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو جو کنگلے ہو گئے ان کو ان کا حق ادا کرو جی۔ جیسے یتیم، باپ فوت ہو گیا، چچے ہیں، تائے ہیں، جن کے پاس ہے، جن کے زیر نگرانی ہے جی، ان کو اللہ کہتے ہیں یہ یتیموں کا مال ہے، آپ نہ کھائیو کرے آپ بھی یتیم نہ بن جائیو۔ اسے آسان لفظوں میں آپ ان کی یتیم بننا نے، آپ سے مکے نجے نیڑے لگے نے، آسان لفظوں میں معنی اس کا یہ ہے کہ آج اگر تم یتیموں کا کھاتے ہو تو کل تم بھی اپنی اولاد چھوڑ کے جا سکتے ہو، ان کا حق دوسرے کھائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ رسم یہ ڈالو کہ جن کے مال ہیں ان تک مال پہنچایا جائے، یتیموں کا مال جیسے یتیموں کا مال ہے، اللہ کہتے ہیں ان کا مال ہے،
اسی طرح جو میں مسکینوں میں بانٹتا ہوں اللہ کہتے ہیں ان کا حق ہے. غریب رشتہ داروں کی جو مدد کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں ان کا حق ہے. اس امت کو تو بڑی فضیلتیں بخشی گئی ہے. میں اولاد کو جو کھلاتا ہوں نا محنت کر کے کمائی کر کے، انہوں نے تو میرے لیے بھی کچھ کیا نہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ان کو کھلا رہا ہوں. میرے مرشد فرماتے تھے تمہارا اللہ جو اولاد کو کھلاتے ہو اس کے حکم پورا کرنے کے لیے اس کو بھی اللہ صدقہ لکھ لیتے ہیں تمہارا. سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے. مال ان کا ہوتا ہے، میرے پاس امانت ہے، میں نے دیا، میرا تو تھا ہی نہیں، لیکن وہ میرا صدقہ لکھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صدقہ. جی سنیے گا، قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی یہ نہیں کہ میں کسی کا حق میرے پاس تھا تو میں اسے دے رہا ہوں، نہیں. اسی لیے قربانی کا جانور جب میں ذبح کرتا ہوں کسی مسکین کو نہ دوں. مستحب یہ ہے کہ کم از کم تیسرا حصہ بانٹ دیجیے، لیکن چلیے میں اگر ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا، میری قربانی بالکل ٹھیک ہوتی، کیونکہ یہ کسی کا حق نہیں، یہ میرا ہے جو میں قربان کر رہا ہوں، یہ میرا ہے، اس کا میں مالک ہوں. رب اسے میرا مانتا ہے. جی جب میں صدقے کرتا ہوں، سنیے گا، جب میں صدقے کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب میں قربانی دیتا ہوں تو مجھے رب کا قرب ملتا ہے. سبحان، میں اپنا مال قربان کر رہا ہوں جب اس کی رضا کے لیے اپنا کرتا ہوں. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، جب اس کی رضا کے لیے اپنا کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے اپنی رحمتوں سے اپنا بنا لیتا ہے. قربانی کا مادہ ہے قرب، قرب کا مادہ ہے نزدیک ہو جانا. قربانی سچی کرنے والا جس مالک کے نام کی قربانی کر رہا ہے اسے اس کا قرب مل جاتا ہے، وہ قریب ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں، دنیاوی نعمت یہ ملتی ہے کہ اس قربانی سے جب مال کو گوشت اتنا سارے کھا نہیں سکتے تو وہ بٹتا ہے غریبوں مسکینوں میں، تو ایک اتحاد جنم لیتا ہے غریب اور امیر کا. اگر یہ قربانیاں نہ ہوں تو امیر غریب ڈاکو بن جاتا ہے، غریب چور بن جاتا ہے، غریب جواریا بن جاتا ہے، غریب جی غریب قاتل بن جاتا ہے. لیکن اگر میں قربانیاں کر کر کے غریب کو بانٹتا رہوں تو وہ میرے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.